الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ صدق اللہ مولانا عظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے موضوع منتخب عظمت رسالت اور مجدد الف ثانی. اس منتخب موضوع پر کچھ روشنی ڈالی جائے اس سے پیشتر آئیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں. پڑھیں بابا سے بلند صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین کرام، عید میلاد النبی کا موقع چل رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور میلاد کے حوالے سے ہر طرف دھومیں مچی ہوئی ہیں. کیوں نہ ہو، کیونکہ میرے امام نے ہم کو ہماری گھٹی میں پلایا. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کے دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے اور اس سلسلے میں مختلف موضوعات پر گفت و شنید کا معاملہ رہا. اور ابھی جو خاص موضوع لیا گیا مجدد الف ثانی کا عظمت رسالت کے تعلق سے کیا نظریہ رہا. چونکہ اپنے ہاں عام طور سے یہ باور کرایا جاتا ہے کہ حضور مجدد الف ثانی علیہ رحمت الزبان نے صرف توحید پر زور دیا، اللہ کے ایک ہونے پر زور دیا. میں حیران تھا کہ یہ لوگ یہ ایسا کیوں بولتے کہ صرف توحید پر زور دیا، صرف اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ زور دیا. تو اس کی بھی وجہ ہے، لیکن مجدد الف ثانی مجدد ہیں، اور مجدد اپنے زمانے کے اولیاء کا امام اور پیشوا ہوا کرتا ہے. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ خالی توحید پر زور دیا ہو اور آقا علیہ السلام کی عظمت کو اجاگر نہ کیا ہو؟ یہ بات سمجھ سے پرے تھی. لیکن جب مکتوبات کے مطالعے کا سلسلہ چلا تو معلوم ہوا کہ مجدد الف ثانی علیہ رحمٰ نے وہی نظریات کو پیش فرمایا جن نظریات کو بعد میں امام احمد رضا نے لوگوں کے سامنے پیش فرمایا ہے. انہی نظریات کو پیش فرمایا. آپ نے توحید کا نظریہ کیوں پیش کیا؟ اس کی وجہ بھی تھی. حکومت وقت، بادشاہ وقت جس کو اکبر کہا جاتا تھا، وہ اتنا زیادہ اقتدار اور کرسی کے نشے میں چور تھا کہ اس نے خود ایک دین کی بنیاد ڈال ڈالی جس میں سب برابر، یکساں سول کوڈ، سب برابر، سب کے لیے ایک قانون ہوگا، سب کے لیے ایک قاعدہ اور ضابطہ ہوگا، سب کا منشور ایک ہوگا. اس نے اس نظریے کو پیش کیا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ جانتے ہیں مجدد الف ثانی علیہ رحمٰ نے اپنے مکتوبات کے اندر کئی جگہ علماء سو کا ذکر کیا ہے. علماء سو مطلب برے علماء، برے علماء جنہوں نے بادشاہ اکبر کی چاپلوسی کی، اور بادشاہ اکبر شریعت کے خلاف جو بھی فیصلہ کرتا تھا سب سے پہلے یہ لوگ لوگوں کی ذہن سازی کرتے اور اس کے بعد فیصلے کی تائید کیا کرتے تھے. ان کو علماء سو کہا جاتا ہے. کئی جگہ مکتوبات کے اندر ان کا ذکر ملتا ہے.
تو اس نے دین الہاد کی بنیاد ڈالی کہ سب کا دین ایک ہے، سب کا مذہب ایک ہے، سب کا قانون ایک ہے۔ اور ان علماء سو نے اس کو کلمہ دیا کہ آپ ایک کلمہ بدل کر کے پیش کریں۔ کلمہ دیا گیا، لا الہ الا اللہ اکبر و خلیفۃ اللہ، یہ کلمہ دیا گیا اس کو۔ اور بڑے تم طراق انداز میں بادشاہ، نشے کی چونکہ بادشاہ وقت تھا، پوری طاقت اس کے ہاتھ میں تھی، جو چاہتا وہ کر لیتا، لیکن اس کو یہ نہیں معلوم کہ دنیاوی حکومت ایک طرف ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ جسے بھیجتا ہے وہ تنہا دنیاوی حکومت کو چکنا چور کر دیا۔ تو مجدد الفسانی علیہ رحمت الرضوان نے دین اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر زور اسی لیے ڈالا کیونکہ بادشاہ اکبر نے جو ہے وحدانیت کے خلاف کام کرنا شروع کر دیا تھا، اللہ کی توحید پر ضرب لگانے کی کوشش کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا ماحول ہوتا ہے اس کے اعتبار سے مجدد کو اس سانچے میں ڈھال کر کے بھیجا کرتا ہے۔ تو مجدد الفسانی نے توحید پر اس لیے زور ڈالی، اور توحید سے کون سا مسلمان انکار کر سکتا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں الحمدللہ، ہم تو میلاد مناتے تو اس میلاد منانے میں بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ہوتا ہے۔ لوگ کہیں گے میلاد میں کیسے ذکر ہوتا ہے؟ تو ہم کہیں گے سورہ اخلاص پڑھ، رب فرماتا ہے محبوب کہو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ ارے اللہ وہ ہے جو نہ کسی کا باپ ہے، نہ کسی کا والد ہے، نہ کسی کا ولد اور بیٹا ہے۔ معلوم یہ ہوا جو والد ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا، جو ولد ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا۔ اور محبوب کی شان دیکھیں، کہاں محبوب گرامی وقار عبداللہ کے ولد ہیں اور فاطمہ کے والد ہیں۔ ہم میلاد منا کر اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ مصطفیٰ کی ولادت ہوئی ہے، اور جو پیدا ہوتا ہے جس کی ولادت ہوتی ہے وہ خدا نہیں ہوتا۔ تو اس میں تو خدائی کا اعلان ہو رہا ہے کہ بابا اصول ہم لوگ محبوب خدا کو کا میلاد منا کر یہ مانتے کہ وہ کسی کے والد ہے یا کسی کے ولد ہیں۔ تو میلاد میں تو توحید کا تذکرہ ہوتا ہے۔ تو مجدد الفسانی علیہ رحمت الرضوان جنہوں نے عظمت کو خوب اجاگر فرمایا، بہت سارے مکتوبات کا مطالعہ کریں گے تو ایمان تازہ ہو جائے گا۔ آئیے تھوڑا سی سستی دور کریں اور جھوم کر درود پاک پڑھیں، صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو مجدد الفسانی اور ہر دور میں کوئی نہ کوئی مجدد رہا ہے، چونکہ انبیاء کے آنے کا سلسلہ بند ہو چکا ہے۔ تو رشد و ہدایت کا معاملہ تو ہے نا، رشد و ہدایت کا معاملہ رہا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبان سے ہم کو سنایا، محبوب آپ بتا دو بنی اسرائیل میں جب بھی کوئی معاملہ ہوتا تھا، جب بھی کوئی فرقہ توحید پہ ضرب لگاتا، اسلام کے خلاف بولی بولتا، تو وہاں پر نبی آ جایا کرتے تھے، لیکن آپ تو آخری نبی ہو، آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں پیدا ہوگا، اور جو آئیں گے تو آپ کے امتی بن کر آئیں گے۔ تو محبوب آپ بتا دو میری امت کے علماء جیسے بنی اسرائیل کے دور میں جب بھی اسلام پر اٹیک ہوتا تھا، دین پر حملہ ہوتا تھا، تو کوئی نہ کوئی حفاظت کے لیے نبی جلوگر ہوتا تھا۔ تو آج کے دور میں آپ آخری نبی ہو، اب اگر دین پر اٹیک ہوگا تو آپ کا کوئی نہ کوئی وارث پیدا ہوتا رہے گا، کوئی نہ کوئی وارث پیدا ہوتا رہے گا جو دین کی حفاظت کرتا رہے گا۔ تو مجدد الفسانی علیہ رحمت الرضوان نے اپنے دور میں دین کی حفاظت فرمائی، اکیلے تنے تنہا۔ اگر سوچتے کہ حکومت وقت ہمارے خلاف ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں، تو معاملہ نہیں ہوتا، لیکن انہوں نے حکومت کو خاطر میں نہیں لایا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب بتا دو تمہارے اوپر نازل کردہ قرآن کیا کہتا ہے، تؤتی الملک من تشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اسے بادشاہت عطا فرما دیتا ہے۔ بادشاہت اور اقتدار دینا رب کے ہاتھ میں ہے۔ تو مجدد الفسانی علیہ رحمت الرضوان کے دور میں اکبر بادشاہ کا یہ معاملہ رہا، اور یہ ایسے مجدد ہیں کہ ادھر تو مانتے ہی ہیں، ہم لوگ تو سارے مجددوں کو مانتے ہیں۔ ارے بول دو یار، اور سبحان اللہ بولو گے شیطان نہیں بھاگے گا، سستی دور ہو جائے گی۔ ایک بار اور بول دو، ہاں بولتے رہنے کا، بولنے میں فائدہ ہے۔ گونگے آدمی کے تو مسئلہ ہی رہتا ہے، وہ تو شادی بھی لفڑے میں رہتا ہے۔
شادی میں بھی لفڑے میں تھا، گونگے کو جینے کا حق دنیا نہیں دیتی ہے، یہ دنیا کا حال ہے، اور جو گونگا ہوتا ہے اس کو جینے کا حق دنیا نہیں دیتی ہے، اور جو گونگا ہوتا ہے مصطفیٰ اسی کو بولنے کا حق دے دیتے ہیں۔ بہرحال تو عظمت رسالت، آقا علیہ السلام کی عظمت، آئیے مجدد الفسانی کیا فرماتے ہیں، ایک بار اور جھوم کر درود پاک پڑھیں، صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مجدد الفسانی کا ایک جملہ، وہیں سے میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ پردہ فرما گئے، لیکن ہم لوگ حضور کے پردہ فرمانے کو وصال کہتے ہیں، یہی کہتے ہیں نا، اللہ کے نیک بندے کے پردہ فرمانے کو کیا کہتے ہیں؟ وصال۔ ایک آتا ہے ٹوپی لگا رہتا ہے، کالا کالا رہتا ہے، کالا کالا ہے، ٹوپی لگا شیروانی، اور مان لیں کیسے بیٹھ کر کے بیان کرتا ہے، اور وہ بولتا ہے، نہ جان عجیب سا لگتا ہے، ایک دم نرالا ہی آدمی ہے، اور پکڑا بھی گیا کئی جگہ، اخباروں میں بھی چرچے آ گئے، ضرورت پڑے گی تو ہم اخبارات بھی پیش کر دیں گے۔ ان کو علماء نے خود کہا کہ اس کو چندہ میں مت دینا، ممبر پہ بیان کرے تو ممبر سے اٹھا دینا۔ اس گھامر نے کہا کہ وصال نہیں کہہ سکتے ہو آپ، کہا مر گئے مر گئے مر گئے کا لفظ استعمال کرو، معاذ اللہ۔ ظاہر سی بات ہے آدمی اپنے اوپر قیاس کرتا ہے۔ ارے ہمارا امام مجدد الفسانی یہ کیا کہتا ہے، جس کو امام ربانی دنیا کہتی ہے، اور جو نقش بندی ہے ان کے اوپر واجب ہے کہ یہی جملہ استعمال کریں، کیونکہ نقش بندیوں کی شان امام ربانی مجدد الفسانی علیہ رحمہ کا نام ہے۔ چنانچہ امام ربانی مجدد الفسانی علیہ رحمہ کیا فرماتے ہیں، ہم تو حضور کے پردہ فرمانے کو اگر کہیں تو وصال کہیں، حضور ہی نہیں بلکہ اللہ کا ولی جو بھی پردہ کرتا ہے تو ہم اس کے پردہ کرنے کو مرنا نہیں کہتے ہیں، بلکہ اس پردہ کرنے کو وصال کہا کرتے ہیں۔ تو وصال کیوں کہتے اس کی وجہ سنیں، مجدد الفسانی کیا فرماتے ہیں۔ مکتوبات امام ربانی مترجم، صفحہ پہلا حصہ، جلد پہلا اول اور صفحہ 55، امام ربانی مجدد الفسانی فرماتے ہیں اس کے اندر، الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، ہمارا عقیدہ ہے ایمان کے ساتھ جو انتقال کرے گا قبر میں جائے گا مصطفیٰ کے جلوے سے مالا مال ہوگا، مصطفیٰ کے جلوے کو دیکھے گا۔ کہا یہ عقیدہ تو امام احمد رضا نے دیا، تو ہم کہیں گے امام احمد رضا سے تم کو عناد ہے نا، امام احمد رضا کو تم سمجھ میں نہیں پاتے ہو نا، تو آؤ ذرا آگے بڑھو، اس امام کی بارگاہ میں چلتے ہیں جس امام کو تم بھی مانتے ہو ہم بھی مانتے ہیں۔ اس امام کو امام ربانی مجدد الفسانی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے کیا لکھا، مجدد الفسانی مکتوبات میں فرماتے، پہلا حصہ صفحہ 38 کے اندر کہتے، الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، فرماتے موت ایک پل ہے، موت ایک پل ہے جو محبوب کو محبوب سے ملا دیا کرتا ہے۔ زور سے بول رہے یار، محبوب کو محبوب سے، میرے امام مجدد الفسانی بیان فرما رہے ہیں کہ موت ایک پل ہے، محبوب کو محبوب سے ملا دیتا ہے۔ اب ذرا دیکھو جو مجدد الفسانی کا نظریہ تھا، اسی نظریے کو امام احمد رضا نے کیسے پیش فرمایا۔ امام احمد رضا یوں پیش کرتے ہیں، کہتے جان دے دو وعدہ دیدار پر، ارے نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا۔ تو جو مجدد الفسانی علیہ رحمہ نے کہا کہ موت ایک پل ہے، اور یہ اس پل پہ جو چاہتا ہے تو محبوب کو محب سے وہ پل ملا دیتا ہے، سمجھ میں آیا؟ تو ملا دیتا ہے، تو قبر میں زیارت ہوگی، مجدد الفسانی کا نظریہ ہے کہ نہیں؟ ارے ہے تو بول دو یار، مجدد الفسانی کا یہی نظریہ ہے، اور نقش بندی سلسلے کے تاجدار شہسوار ہیں، اسی لیے لوگ مجددی بھی اپنے آپ کو لکھتے ہیں۔ تو ہم کہیں گے خالی لکھو مات، ہم لوگ نقش بندی لکھتے ہیں، نقش بندیت پر عمل کرتے ہیں۔ نقش بندیت کیا ہے، مجددیت کیا؟ یہاں دیکھو امام ربانی فرما رہے موت ایک پل ہے، زور سے بولو، موت ایک پل ہے جو محبوب کو محبوب سے ملا دیتا ہے۔ ملانے کو وصال کہتے ہیں عربی میں، وصل، وصل اسی سے وصال، آپس سے ملنا، باب مفعلت سے وصال، آپس سے ملنا۔ ایسے ہی نہیں ہوگا کہ خالی قبر میں سرکار آ جائے ہم کچھ نہ کریں، سرکار قبر میں آئے ہماری طرف سے کچھ نہ ہو،
بلکہ معاملہ تو یہ ہوگا کہ وصال کا لفظ آیا، آپس میں ملنا، مطلب سرکار بھی قبر میں آئیں گے اور جو دیوانہ ہوگا وہ بھی قبر میں سرکار کے جلوے سے مالا مال ہو جائے گا۔ اسی لیے مجدد الفسانی نے فرمایا الموت جسر یوصل الحبیب الحبیب، موت ایک پل ہے جو محبوب کو محبوب سے ملا دیتا ہے۔ امام احمد رضا نے کبھی یوں کہا جان تو جاتی ہے جائے گی قیامت یہ ہے، جان تو جاتی ہے جائے گی قیامت یہ ہے کہ یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا، یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا۔ اسی لیے ہم لوگ جب بزرگوں کی سال میں فاتحہ رکھتے ہیں تو اس کو ہم لوگ عرس کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ عرس کا معنی کیا ہے؟ کہ عرس کا معنی ہوتا ہے شادی۔ عرس کا معنی کیا؟ زور سے بولتے رہیے نا بابا۔ عرس کا معنی اور شادی کے معنی کیا ہے؟ خوشی۔ کہا یار یہاں پہ انتقال ہو رہا ہے، ساری دنیا رو رہی، کون سے خوشی مل رہی ہے؟ کہا ساری دنیا رو رہی ہے، یہاں کون سے خوشی مل رہی ہے؟ کہا بابا دنیا رو رہی ہے نا، دنیا کا کام ہی ہے روتے رہنا، لیکن جو دیوانہ جس کے بدن سے روح نکلی ہے تو وہ دنیا کو یہ بتاتے ہوئے جا رہا ہے اب تک دنیا کے نظاروں کو دیکھا تھا، اب قبر میں جاؤں گا یہی کہوں گا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والا۔ تو سرکار کے جلوے کو دیکھیں گے جا کے۔ یہ مجدد الفسانی کا نظریہ رہا۔ اب دیکھو مجدد الفسانی کا جو نظریہ ہے ادھر بھی دیکھو ادھر بھی دیکھو، کلیئر ہو جائے گا مجدد الفسانی والا کون ہے، یہ امام ربانی والا کون ہے۔ اور ذرا آگے بڑھے مجدد الفسانی علیہ رحمت الرضوان آقا علیہ السلام کی خاک کے تعلق سے، جو در دولت پہ خاک ہے نا، خاک اور مٹی، اس مٹی کی عزت، ہمارا تو یہی نظریہ ہے، ہم لوگ مدینے کی برائی نہیں کرتے۔ اعلیٰ فرماتے ہیں جو مدینے کو یثرب کہہ لے اس کو چاہیے کہ کفارے کے طور پر کم سے کم 10 بار مدینہ مدینہ بولے۔ کتنے بار؟ 10 بار۔ کیوں؟ کہا یثرب کا نام میرے مصطفیٰ نے بدل کر مدینہ رکھا ہے۔ کہا جس کا نام بدل کر حضور مدینہ رکھ دیں، اگر وہ پرانا نام زبان پہ آ جائے تو نیا نام کئی بار زبان سے لیا جائے، یہی کفارہ ہے۔ لیکن یہاں تو لوگوں نے عرب کو بدل ڈالا، عرب کا نام ہی بدل ڈالا، نہ جانے کیا رکھ ڈالا۔ وہ عرب جس کو میرے مصطفیٰ نے پسند فرمایا، در منصور کی پہلی حدیث پاک آقا فرماتے احب العرب بثلاث، عرب سے محبت کرو 3 چیزوں کی وجہ سے۔ نمبر 1 آقا فرماتے میں عربی ہوں، نمبر 2 قرآن عربی ہے، اور جو جنت میں انسان جائے گا اس کی زبان بھی عربی ہوگی، اس کی زبان بھی کیا زبان ہوگی جنتی کی؟ اب یہیں پہ ایک اصلاحی بات لے لو، جنتی آدمی کی زبان کیا ہوگی؟ ہمارے بچے عربی پڑھتے کیا؟ دیکھو جنت میں جو زبان کام آنے والی ہے وہ عربی ہے۔ ارے میں نے تو دیکھا جنت میں کیا آدمی قبر میں گیا تو دنیا میں جو کتاب پڑھی جاتی ہے وہ کتاب بھی عربی ہے۔ تو اس لیے عربی کی اہمیت سمجھو، بچوں کو تھوڑا صاف ستھرا بنا کر مدرسہ بھیجو، قرآن پڑھاؤ، عربی پڑھاؤ، مولانا بناؤ۔ یہ مت سمجھو کہ مولانا بن کے کیا کرے گا، یہ سمجھ لو کہ میرا بچہ مسلمان ہے، اگر وہ پڑھائی کرے گا تو اپنے دین کو سیکھ لے گا۔ ہم لوگ بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کو بولنا سکھاتے ہیں نا، بول بیٹا یہ بول، بول بیٹا یہ بول۔ چھوٹا ہوتا ہے تو چلنا سکھاتے ہیں، کیوں؟ کہا زندگی کا اصول ہے کہ بولنا سیکھے، زندگی کا اصول ہے چلنا سیکھے، زندگی کا اصول ہے کام کاج کرنا سیکھے۔ کہا پھر دین کا اصول کیا ہے؟ کہا زندگی کا اصول بولنا سیکھنا، زندگی کا اصول چلنا سیکھنا، زندگی کا اصول کام کاج سیکھنا۔ کہا ایمان کا اصول کیا ہے؟ کہا ایمان کا اصول یہ ہے کہ جس دین میں وہ داخل ہے کم سے کم اس دین کی تعلیم حاصل کر لے تاکہ اس کو معلوم ہو جائے میرا دین کیا کہتا ہے، کلیئر ہو جائے گا کہ میرا دین کیا ہے۔ ورنہ مولانا بن کر بھی لوگ بولتے رہیں گے یہ بھی نبی رہے، سمجھ میں آیا نا، یہ بھی نبی رہے، سمجھ گئے ہوں گے آپ۔ غیروں کے دھرم گرو کو بولے نبی رہے، ہم فاتحہ دلائے تو بولے حدیث۔ میری بات سمجھنا بہت ٹھنڈے دماغ سے، ہم اگر فاتحہ دلائے تو بولے حدیث کا، ربیع الاول کا حدیث، سب پہ حدیث حدیث کا دعویٰ اور مطالبہ کرنے والی قوم کسی کو نبی مانتی ہے تو حدیث نہیں مانگ رہی۔
جبکہ نبی ہونے کی دلیل چاہیے نا. قرآن کہے یا حدیث کہے کہ یہ نبی ہیں، لیکن نبی ہونے پہ کوئی دلیل نہیں مانگی جاتی ہے. فاتحہ پہ دلیل مانگی جاتی، حدیث فاتحہ پہ مطالبہ ان کا ہوتا ہے. ارے سمجھ میں یہیں سے آ گیا کہ جو قوم غیروں کے دھرم گرو کو نبی ماننے پر حدیث نہیں مانگ رہی ہے، فاتحہ پہ حدیثوں کا مطالبہ کر رہی ہے، سمجھ میں یہیں پر آ گیا کہ وہ قوم کس کے تلووں کو چاٹ رہی ہے اور یہ قوم کس کی غلامی کر رہی ہے. یہیں سے کلیئر ہو جاتا ہے. جی آگے شیخ صاحب کیا فرماتے ہیں؟ مجدد الفسانی اللہ تعالیٰ ان کی تربت پر رحمت و نور کی بارشیں نازل فرمائے اور سلسلہ نقشبندیہ کے فیضان سے ہمیں مالا مال فرمائے. ویسے سارے سلسلے ہمارے ہیں لیکن ابھی الحمدللہ فیضان نقشبند بہ رہا ہے، سبحان اللہ، جاری ہے. کیا فرماتے مجدد الفسانی علیہ رحمہ؟ امام ربانی اپنی مکتوبات، امام ربانی مترجم پہلا حصہ صفحہ 37 پہ کیا کہتے معلوم؟ فارسی کا ایک شعر ہے: محمد عربی کے کہ ابروی ہر دو سراست، کسے کے خاک درش نیست، خاک سر او. کہتے ہیں محمد عربی کا ابروی ہر دو سراست، کسے کے خاک درش نیست، خاک بر سر او. کہتے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہان کی عزت ہے. ارے بولو یار، دونوں جہان کی عزت ہے. کہا دنیا کی بھی عزت ہے، قبر کی بھی عزت ہے. جہان میں یہ نہیں بتایا گیا کون سی عزت ہے، دونوں جہان کی عزت ہے، دنیا کی بھی عزت ہے، آخرت کی بھی عزت ہے. آگے فرماتے ہیں کسے کے خاک درش نیست، جو شخص ان کے در کی مٹی نہیں بنتا، جو شخص ان کے در کی مٹی نہیں بنتا، خاک بر سر او، اس کے سر پر مٹی ڈال دو. مطلب آقا علیہ السلام کے خاک در کی جو خاک ہے، مٹی ہے. مجدد الفسانی علیہ رحمت و رضوان بیان فرما رہے ہیں کہ وہ مٹی بن جانا یہی ایمان کی شان، ایمان کی پہچان ہے. اور جو آدمی مٹی وہاں کی نہیں بنتا، اس کے سر پر مٹی ڈال دو، مطلب یا تو اس کو ذلیل کر دیا جائے گا اور یا تو دنیا میں وہ ذلیل ہو جائے گا. تو مجدد الفسانی نے جو نظریہ پیش کیا ہے، اسی نظریے کی ترجمانی بریلی کا تاجدار امام احمد رضا یوں کہتے ہیں اور ترجمانی کرتے ہوئے کہتے ہیں: مفلسو ان کی گلی میں جا پڑو، مفلسو ان کی گلی میں جا پڑو، ارے باغ خلد کرام ہو ہی جائے گا، باغ خلد کرام ہو ہی جائے گا. تو جو نظریہ مجدد الفسانی کا رہا، وہی نظریہ امام احمد رضا نے پیش فرمایا ہے. جی امام احمد رضا نے اپنی طرف سے کچھ نہیں پیش فرمایا، مجدد الفسانی کے نظریے پہ چل رہے ہیں. یہی ہے اسلاف کا موقف. مجدد الفسانی ہمارے اسلاف میں سے ہے، امام احمد رضا انہی اسلاف کی پیروی کر رہے ہیں، انہی کی ترجمانی کر رہے ہیں. اور آگے بڑھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو اجاگر کرتے. ایک بات اور بتاتے، مجدد الفسانی تسلی اور حوصلہ افزائی کے طور پر اپنے مریدین یا آپ کے دور کے جو مشائخ ہوتے تھے ان کو خط لکھا کرتے تھے. ان کا خط آتا، جوابی خط ان کو لکھتے تھے. انہی خطوط کے سلسلے کو مکتوبات کہا جاتا ہے. ایک موقع پر شیخ فرید بخاری رحمت اللہ علیہ نے آپ کی بارگاہ میں خط لکھا تو مجدد الفسانی علیہ رحمت و رضوان ان کو جواب دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں. لوگ کہتے ہیں معراج کی رات میرے نبی کہاں گئے کہاں نہیں گئے، ان کا معاملہ رہتا ہے. اور وہ تو میں نے بتایا نا، جو عجیب غریب ہے بیان کرنے میں ٹیڑھا میڑھا رہتا، اس کا میں نے رد بھی کیا. تو اس نے معراج کا ہی انکار کیا ہے، خود میرے پاس کلپ موجود ہے. تو مجدد الفسانی کہتے ہیں وہ تو میرے نبی ہیں، خود میرے عروج بولتے ہیں بلندی کو، عروج بولتے ہیں بلندی کو. فرماتے ہیں مجدد الفسانی، مکتوبات امام ربانی مترجم پہلا حصہ صفحہ 44، کہتے ہیں عرش پر بہت سے عروجات واقع ہوئے، یعنی عرش پر کئی بار جانا آنا ہو. کس کا؟ ارے زور سے بولیے یار، زور سے بولیے. تو ٹینشن ہو رہا، پورا کلیئر نہیں بول رہے ہیں آپ لوگ. مجدد الفسانی کے کس کے عروج ہوئے آسمان پہ؟ زور سے بولیے نا آپ. کس کے؟ مجدد الفسانی اپنے بارے میں بتا رہے ہیں. عرش پر کیا کہتے ہیں؟ کئی بار جانا ہوا آسمان پر، عرش سے مراد آسمان. کئی بار جانا ہوا. جب کئی بار جانا ہوا، پہلی بار جب جانا ہوا تو کیا ہوا؟
انہوں نے پہلے نظریہ پیش فرما دیا، ارے میرے نبی کے معراج پہ جانے اور عرش پر آسمان پہ جانے پہ اعتراض مت کرو، جب نبی کا غلام 1000 سال کے بعد آتا ہے، یہ کئی بار جا رہا ہے، تو میرے نبی کا عالم کیا ہوگا؟ اچھا ایک بات اور انہوں نے یہ بھی کلیئر کر دیا، معاملہ یہ بھی کلیئر کر دیا، یہ بھی بتا دیا کہ جب ایک بات اور، امتی کبھی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ جب ایک امتی ایک مجدد بار بار آ رہا ہے جا رہا ہے، تو سوچو جو امام الانبیاء ہوگا وہ کتنے بار آتا جاتا رہا ہوگا۔ مجدد الفسانی فرماتے پہلی مرتبہ جب جانا ہوا، اپنے بارے میں بتا رہے ہیں، پہلی مرتبہ جب جانا ہوا، فرماتے مسافت طے کرنے کے بعد جب عرش پر پہنچا، بولو سبحان اللہ، کہاں پہنچا؟ کون پہنچا؟ امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پہنچا، مسافت طے کرنے کے بعد جب عرش پر پہنچا تو یہ ایسا عروج تھا، عروج سمجھ میں آیا؟ بلندی، ایسا عروج تھا جہاں دار خلد یعنی جنت بھی نیچے محسوس ہو رہی تھی۔ ارے زور سے بولو یار، جنت بھی محسوس ہو رہی تھی کہ نیچے ہے، اتنی بلندی پر مجدد الفسانی پہنچ گئے۔ سوچو جب مجدد الفسانی کا یہ مقام ہے تو جو مجدد الفسانی کا امام ہے، امام الانبیاء ہے، اس کی شان کیا ہوگی؟ اس کا مقام تو بس یہی ہے کہ میرا امام کہتا ہے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ فرماتے ہیں جب وہاں پہنچا تو جنت بھی نیچے محسوس ہوئی تھی۔ اس دوران دل میں خیال آیا کہ اس جگہ بعض لوگوں کے مقامات تو دیکھوں کہ لوگوں کے مقام کیسے ہیں، کون کتنے مرتبے پہ ہے، وہاں ان کا نہیں دکھا کہ مکے میں پہنچ کر بھی گنگوں کا راستہ ڈھونڈتا ہو، ایسا نہیں دکھا۔ فرماتے جب میں نے چاہا، دل میں خیال آیا کہ جگہ بعض لوگوں کے مقامات دیکھوں، جب اس طرح متوجہ ہوا تو ان کے مقامات پر نظر پڑی، سب کے مقامات کو ملاحظہ کیا۔ سبحان اللہ، ہم تو سن کر پڑھ کر ایمان لا رہے ہیں، ہمارا ایمان آیا، پیدائشی ایمان آیا، دوسرے لوگ سن کر پڑھ کر ایمان لائے۔ مجدد الفسانی جو لکھ رہے ہیں، نہ انہوں نے پہلے تو پڑھا ہی تھا اور پڑھا سنا ہی تھا، لیکن اب جو لکھ رہے ہیں خالی پڑھا ہوا نہیں ہے، خالی سنا ہوا نہیں ہے، اب جو لکھ رہے ہیں وہ اپنے مشاہدات کو لکھ رہے ہیں، اپنے مشاہدات کو بیان فرما رہے ہیں جو انہوں نے دیکھا۔ اسی لیے کہتے ہیں بابا ہر آدمی سرکار کی عظمت کو نہیں جان سکتا، جس کی نظروں سے پردہ اٹھ جاتا ہے وہی مصطفیٰ کی عظمت کو جانا کرتا ہے۔ فرماتے ہیں سب پہ نظر پڑی، مقامات پر نظر پڑی، پھر ایک اور عروج ہوا وہاں سے بھی آگے۔ سبحان اللہ تو بولو یار، ایک ایسے مقام پہ پہنچے ہی تھے کہ جہاں سے جنت بھی نیچے محسوس ہوئی، اب اس سے بھی اوپر، اب اس سے اوپر فرماتے پھر ایک اور عروج ہوا، جس عروج میں کیا دیکھا، جس میں مشائخ اعظام، ائمہ اہل بیت، یہ پوائنٹ اس پہ نکالنا ہے خاص، باقی بات چلے گی۔ ائمہ اہل بیت، لگاؤ فتویٰ مجدد الفسانی پر کہ شیعہ ہوگی، کہا احمد رضا خان یہ ائمہ اہل بیت کا احترام کرتا ہے، ان کی تعظیم کرتا ہے، ان کے گن گاتا ہے، تو کہا ان کے اوپر لگا دو شیعت کا لیبل۔ ارے امام احمد رضا نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا ہے، وہی کہا ہے جو مجدد الفسانی نے اپنی بارگاہ سے عطا فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ جب چڑھا اب اور عروج ہوا، جس میں مشائخ اعظام، ائمہ اہل بیت، ابھی اور روایتیں آئیں گی، ان میں شیخ فرید بخاری رحمت اللہ علیہ اور کئی بزرگوں کو خط لکھا، ان میں سادات کرام بھی رہے، تو سادات کرام کی عظمت کے بھی گن گائے ہیں۔ سبحان اللہ، ان کی عظمت اور ان کی رفعت کے گن گائے اور دنیا کو بتا دیا۔ ابھی کچھ دن پہلے علامہ حسن کے پاس ایک کھڑوس کھڑا ہوا، اس نے کہا سادات کا وجود نہیں ہے۔ زور سے بولا معاذ اللہ یار، زور سے اور بولیے، کیا بولتا ہے؟ سادات کا وجود نہیں ہے۔ اس کا ایمان تو گیا، حدیث سے ہٹ گئے، کیونکہ حدیث جو کہے گی حدیث کے خلاف جائے گا تو وہ گڑبڑا جائے گا۔ اور اس سے پہلے بھی کوئی یزید وقت بولا تھا، یزید وقت نے اس وقت بھی لب کشائی کی تھی، جسارت کی تھی، جرات کی تھی،
لیکن ان یزید وقت کو بتا دو کہ ائمہ اہل بیت کا تم نے انکار کیا تو مجدد الف ثانی نے ان کی عظمت کو بھی اجاگر فرمایا ہے۔ اب آؤ اس پہ میں اکثر حدیث سناتا ہوں، یہ حدیث ریپیٹ کر لو تاکہ بار بار ذہن میں ہو جائے۔ ایک بار درود پاک پڑھیں، حدیث سناؤ۔ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مسلم شریف کی حدیث اس طرح ہے، چونکہ دو حدیثیں غیر مقلد دھوکہ دیتا ہے، ہم دونوں حدیث پیش کریں گے کیونکہ ہم نوٹ اصلی لینا چاہتے ہیں، نقلی نہیں، سکے کے دونوں رخ کو۔ مسلم شریف میں یوں آیا، آقا نے فرمایا میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم ان کو پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ نمبر 1 قرآن، نمبر 2 سنت۔ مسلم شریف میں کیا ہے؟ قرآن اور، زور سے بولی، قرآن اور۔ غیر مقلد یہی پیش کرتا ہے، بولتا ہے ان لوگوں نے حدیث جو پیش کی ہے وہ گڑی ہوئی ہے۔ ارے گامڑو، اصول حدیث کیا ہے ہم سے سیکھو، ہم بتائیں گے حدیث گڑی ہوئی کیسے۔ آقا نے فرمایا مسلم شریف کے اندر قرآن اور سنت۔ آؤ ترمذی اور امام حاکم نے کیا کہا؟ امام ترمذی نے اپنے سنن کے اندر، امام حاکم نے مستدرک کے اندر فرمایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن، دوسری اہل بیت۔ دو روایتیں ہو گئیں، ہم دونوں کے قائل ہیں، دونوں کے قائل ہیں، اسی کو کہتے ہیں اہل سنت والجماعت، جو سنت سے بھی وابستہ ہے، نبی کی اطرت سے بھی وابستہ ہے، آقا علیہ السلام کی اطرت موجود ہے، ان کی عظمت، ان کی شان ہمارے درمیان مسلم ہے، اور سنت کی عظمت اور ان کی شان بھی مسلم ہے۔ آقا نے فرمایا دو چیزیں، قرآن اور اہل بیت۔ اطرت کا لفظ آیا، اطرت۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا پکڑے لینا گمراہ نہیں ہوگے، یہیں سے کلیئر ہو گیا، اس نے کہہ دیا وجود نہیں ہے، مطلب یہ کٹ گیا وہاں سے، کٹ گیا وہاں سے۔ سرکار نے فرمایا گمراہ مت ہونا، ہو گیا، یہ سرکار کا فتویٰ آ گیا۔ آقا نے فرمایا گیا۔ اب یہ قرآن اور اہل بیت کب تک رہیں گے؟ مصطفیٰ خود فرماتے بھائی انہما، تاکید کے ساتھ، بلاغت پڑھیں گے تو معلوم ہوگا انہا بھی تاکید کے لیے، ہما بھی تاکید کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ لل بھی 3 تاکیدیں آ گئی۔ آقا فرماتے بھائی انہما لن یتفرقا حتی یرد علی الحوض۔ آقا فرماتے قرآن اور اہل بیت کبھی جدا نہیں ہوں گے، مطلب قرآن ابھی تک موجود ہے، قیامت تک موجود رہے گا۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں یقیناً یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس آ جائے۔ کہا قرآن ہے کہ نہیں ابھی؟ ارے زور سے بولو یار۔ قرآن کی حفاظت کی گارنٹی کون لے رہا ہے؟ کون لیتا ہے؟ مانی قرآن کی حفاظت کی گارنٹی اللہ لے رہا ہے، قرآن کی حفاظت کی گارنٹی اللہ لے رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی گارنٹی اشارتاً دے دی کہ جیسے میں قرآن کی حفاظت کر رہا ہوں تو جس کو میرے نبی نے قرآن کا ساتھی بنایا ہے اس کی حفاظت کرنا بھی میرے ذمہ کرم ہے، اس کی بھی حفاظت کرنا میرے ذمہ کرم، کیونکہ مصطفیٰ نے ساتھی بنایا ہے نا، مصطفیٰ نے بنایا ہے ساتھی۔ اس لیے میرا ایک تضمینی شعر سنیں، ہے گھرانے خوب لیکن سب سے بالا نور کا، ہے گھرانے خوب لیکن سب سے بالا نور کا، تا قیامت ہے مصاحب بھی صحیفہ نور کا، دی گواہی اس کی تو فرمان اعلیٰ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو مصطفیٰ کریم کی نسل کی حفاظت کی گارنٹی اشارتاً اللہ تعالیٰ بھی لے رہا ہے، سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو مجدد الفسانی فرماتے ہیں پھر ایک اور عروج واقع ہوا جس میں مشائخ اعظام، ائمہ اہل بیت، ائمہ اہل مطلب یہ نظریہ بہت پہلے کا ہے، جو اس نظریے پہ ہے تو معاملہ ٹھیک ہے، اور آگے کاش شیعہ خوش ہو گیا، ائمہ اہل بیت کا میں تو ماننے والا ہوں، تو آگے فرماتے ہیں چل رہے نکل، کیا فرماتے ہیں؟ خلفائے راشدین، سبحان اللہ، مطلب خالی ائمہ اہل بیت سے کام نہیں چلے گا اگر تو گستاخ ہے خلفائے راشدین کا، اور اگر تو گستاخ ہے خلفائے راشدین کا تو ائمہ اہل بیت سے کام نہیں چلے گا، اور اگر خلفائے راشدین کا ماننے والا ہے، خلفائے راشدین کا ماننے والا ہے، گستاخ ائمہ اہل بیت کا تو بھی نہیں چلے گا، دونوں چلیں گے، دونوں ائمہ اہل بیت بھی ہونے چاہیے، خلفائے راشدین بھی ہونے چاہیے۔ جو نظریہ مجدد الفسانی نے پیش فرمایا اسی کی ترجمانی میرا بریلی کا تاجدار یوں کہتا ہے، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ۔
وہی نظریہ تو پیش کیا کہ مانو ائمہ اہل بیت کو بھی مانو، خلفائے راشدین کو بھی مانو، خلفائے راشدین کو بھی مانو۔ فرماتے ہیں جس میں مشائخ اعظام او ائمہ اہل بیت خلفائے راشدین کے مقامات اور حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام خاص، سبحان اللہ، زور سے بولو یار۔ یہ مجدد الفسانی دیکھ رہے ہیں، دیکھ کے بتا رہے ہیں کہ حضور کا مقام خاص۔ تو مجدد الفسانی نے جو دیکھ کر کے بتایا، میرا بریلی کا تاجدار اسی کو گنگنایا اور یوں کہتا ہے عرش حق ہے، مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ آگے فرماتے مجدد الفسانی علیہ الرحمت والرضوان، باقی انبیاء علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام کے مقامات ہمارے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے مقام سے الگ ایک طرف تھے، سب الگ ایک طرف۔ اسی طرح بلند ترین گروہ ملائکہ کے مقامات بھی علیحدہ۔ ملائکہ کو دیکھا کیا؟ کہا جو نہیں دیکھ پاتا وہ عام ہوتا ہے، اور جو دیکھ لیتا ہے وہ عام نہیں ہوتا، وہی خاص ہو جاتا ہے۔ مجدد الفسانی فرما رہے ملائکہ کے مقامات علیحدہ ایک طرف کو تھے، علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام۔ آگے کا جملہ سنے اور مجھے لگتا ہے کہ ایمان تازہ ہو، یقین ہے میرا ایمان تازہ ہوگا۔ فرماتے سب کے مقامات تھے، لیکن حضور سرور کائنات علیہ السلام کے مقام کو سب سے فوقیت اور سرداری حاصل تھے، مطلب آقا علیہ السلام کا جو مقام ہے سب سے بلند و بالا رہا۔ تو مجدد الفسانی نے بھی بتایا کہ سرکار کا مقام سب سے بلند و بالا ہے، میرا امام بھی اسی کی ترجمانی کرتا ہے اور یوں کہتا ہے سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا۔ دیکھ رہے ہیں مجدد الفسانی سے کتنے نظریات میچ ہو رہے ہیں، کیوں نہ ہو؟ کیونکہ امام احمد رضا نے وہی پیغام پیش کیا ہے جو مجدد الفسانی علیہ الرحمٰن نے جس کی حفاظت فرمائی ہے۔ تو بہت اہم باتیں ہیں، تو جو لوگ اپنے آپ کو مجدد الفسانی کی طرف منسوب کرتے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں منسوب مت کرو، ان کے نظریات بھی اپنا لو، ان کے طریقے پر بھی چلے آؤ۔ ان کے طریقے پر جب آؤ گے تو یہی کہو گے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہوں مالک کے حبیب۔ تو مجدد الفسانی علیہ الرحمہ کا یہ نظریہ تھا۔ آگے کیا ہے دیکھیں، درود پاک پڑھیں اور سناؤ، صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ جو عبارت مجدد الفسانی کی ہے سنیں گے تو ایمان تازہ ہوگا۔ ہمارا نظریہ ہے کہ اولیاء میں سب سے بلند مقام کس کا ہے؟ وہ زور سے بولیے نا یار، غوث پاک کا ہے، غوث پاک کا ہے۔ کہا یہ مقام بلند کیوں؟ بس یہ پکڑ کے رکھنا، مجدد الفسانی کے نظریے کو دیکھنا، ایمان تازہ ہوگا۔ مکتوبات امام ربانی مترجم، پہلا حصہ صفحہ 87۔ اب یاد رکھو پہلا حصہ چل رہا ہے، ابھی دو باقی ہیں، جب ان پہ جائیں گے تو اور ایک باب ہی پورا باندھا ہے سرکار کی عظمت پر، سبحان اللہ، پورا باب ہی ہے، دفتر ہی ہے وہ۔ فرماتے اوپر نیچے ولایت کے بہت سے درجات ہیں، ہے نا بہت سے درجات، اوپر نیچے کوئی اوپر ہے کوئی نیچے ہے، کوئی اللہ نے جیسا جس کو مقام دیا ویسا مقام ہے۔ فرماتے کیونکہ ہر نبی کے قدم پر ایک ولایت ہے، سبحان اللہ، ہر نبی کے قدم پر ایک ولایت ہے، تو جو اس سے خاص ہے اور سب سے اعلیٰ درجے کی ولایت وہ ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پر ہے۔ مجدد الفسانی علیہ الرحمٰن نے نظریہ دیا جو ہر نبی کے قدم پر ایک ولایت ہے، ہر نبی کے قدم پر ایک ولایت ہے، اور آگے فرمائے سرکار کے قدم پہ جو ولایت ہے سب سے اعلیٰ، تو کہا سرکار کے قدم پہ جو ولایت ہے اسی ولایت کو اللہ تعالیٰ نے میرے غوث پاک کو عطا فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ دیکھیں غوث پاک علیہ رحمت الرضوان معراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے شانے پر جن کی روح کے شانے پر قدم رکھا تھا،
تو جن کے شانے پر، جن کی روح کے شانے پہ قدم رکھا تھا وہ غوث پاک کا قدم رہا. خود روایتیں موجود ہیں اور اس پہ میرا پورا بیان ہو چکا ہے. تو قدم رکھا، یہی وجہ کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے تو آپ کے دونوں شانوں پر نشان موجود تھے. یہ نشان کس کے تھے؟ تو کہا معراج کی رات مصطفیٰ کے قدم انہی شانوں پہ پڑے تھے. اللہ تعالیٰ نے قیامت تک ان شانوں کی نشانات کو محفوظ فرما دیا ہے. ان شانوں پہ نشانات کو محفوظ فرما دیا. کہا ہر نبی کے قدم پہ ولایت ہے، لیکن جو آقا کے قدم پہ ولایت ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے. کہا نبی کا قدم، نبی کے قدم پہ جو ولایت ہے وہ غوث پاک کی ولایت ہے. جب اس کی ترجمانی کے لیے بریلی کا تاجدار اٹھا تو برجستہ یوں کہا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، ارے اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. تو جو نظریہ ہے مجدد الفسانی کا ہے وہی نظریہ آلات کا ہے کہ نہیں؟ اگر ہے تو بول دو سبحان اللہ یار. یہ ہے امام احمد رضا، اور اسی کو ہم لوگ آج کے دور میں مسلک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں. تو مسلک اعلیٰ حضرت وہی ہے جو مجدد الفسانی کا نظریہ ہے. وہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے جو شیخ یوسف ابن اسماعیل نبہانی علیہ رحمہ کا ہے. وہی نظریہ غرض کی جتنے مجدد آئے جن نظریات کو انہوں نے پیش فرمایا ہے اسی نظریے کا مجموعے کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے. اسی کے مجموعے کا نام مسلک اعلیٰ. اور آگے بڑھے مجدد الفسانی آگے فرماتے ہیں، اور ہم لوگ تو الحمدللہ حضور کے وسیلے کے بھی قائل ہیں نا. ارے حضور کے کیا، ہم تو سارے اولیاء کے، کیونکہ ولایت نبیوں کے زور سے بولیے، ولایت نبیوں کے قدم پہ ہے. میرے مجدد الفسانی نے فرمایا ہے، نقشبندیت کے مجدد نے فرمایا، امام مجدد الفسانی امام ربانی نے فرمایا، جن کو بہت سے لوگ ماننے کی کوشش کرتے لیکن مان نہیں پاتے ہیں، اور جو مانتا ہے تو ان کا گن گاتا رہتا ہے، ان کا گن گاتا رہتا ہے. تو مجدد الفسانی علیہ رحمت الرضوان فرماتے ہیں تو ہم لوگ وسیلہ حضور کا بھی لگاتے ہیں اور حضور کے ساتھ سارے ولیوں کا بھی لگاتے ہیں نا، کیونکہ ولایت نبی کے، یہ جملہ یاد رکھنا، ولایت نبی کے، اور سب سے افضل ولایت کون سی ہے؟ جو حضور کے قدم پہ ہے. اور وہ قدم کہاں پہ ہے؟ ارے یہ تو قدم جب غوث پاک پہ پڑا تو اللہ نے بڑا پیر بنا دیا، اور جب ان کا کوئی مرید ہوا تو اللہ نے اس کو بڑا مرید بنا دیا. کہا کیسے بڑا مرید بنائے؟ کہا ایسے میرا غوث فرماتا ہے میرا یہ قدم سارے اولیاء کے گردنوں پر، تو حضور غیر نواز سر جھکاتے ہیں اور کہتے ہیں سرکار خالی گردن پہ نہیں ہے، میری سر آنکھوں دل ہر جگہ آپ ہی کا قدم ہے. جب انہوں نے یہ کہا تو مصطفیٰ نے ہندوستان کی بادشاہت عطا فرما دیا. تو جو غوث پاک قدم کی برکت سے بڑے پیر، اور ادھر آگے تو بڑے بادشاہ ہو گئے، اسی لیے کہا بڑا مرید ہو گیا. جی تو وسیلہ سب کا لگتا ہے. مجدد الفسانی علیہ رحمہ مکتوبات امام ربانی یاد رکھنے، پہلا حصہ چل رہا ہے صفحہ 25 کے اندر. الحمدللہ نسبت بھی بڑی پیاری آ گئی. آگے فرماتے ہیں حق سبحانہ و تعالی ظاہر و باطن کو، شیخ فرید بخاری رحمت اللہ علیہ کو بھیجتے ہوئے مکتوب میں لکھا، حق سبحانہ و تعالی ظاہر و باطن کو بلند مرتبہ سنت مصطفیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام والتحیہ سے بطفیل حضور کریم، سبحان اللہ، بطفیل یہ طفیل یہ وسیلہ ہے، بطفیل حضور کریم اور آپ کے کی بزرگ اولاد. سنو اب آگے یہ جملہ قابل غور ہے. کہا کہ بطفیل حضور نبی کریم، اور آگے فرماتے ہیں آپ کی بزرگ اولاد. کس کی بزرگ اولاد؟ حضور کی بزرگ اولاد، عظمت والی اولاد، کیونکہ سرکار کی جو نسل ہے وہ عظمت والی ہے. سرکار کی جو نسل ہے وہ عظمت والی، اسی لیے اعلیٰ نے اپنے شعر میں ایک لفظ استعمال کیا، تیری نسل پاک، تیری نسل پاک.
کہا نسل تو پیسے ہی پاک ہوتی ہے، پاک لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ کہا بزرگ میرے مجدد الفسانی نے استعمال کیا، اسی کی انہی کی سنت پر ادا کرتے ہوئے نسل پاک کا جملہ میں استعمال کر رہا ہوں۔ کہا آپ کی بزرگ اولاد علیہ وعلا آلہ الصلاوات و تسلیمات سے آراستہ اور مزین فرمائے، دعا دی۔ اس کے بعد فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب العالمین کے محبوب ہیں۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس کے محبوب ہیں؟ زور سے بولے یار، کس کے؟ کون کہہ رہا ہے؟ مجدد الفسانی کہہ رہا ہے رب العالمین کے محبوب ہیں۔ تو کہا جو مجدد الفسانی کا نظریہ ہے وہی امام احمد رضا کا نظریہ، تبھی تو کہتے ہیں میں تو مالک کی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و مہم میں نہیں میرا تیرا۔ ارے وہی نظریہ تو پیش کر رہے ہیں، کوئی اپنے گھر سے نظریہ نہیں پیش کیا، وہی نظریہ جو مجدد الفسانی علیہ رحمہ کا نظریہ ہے۔ آگے فرماتے ہیں ایک چیز اور ہے، ہر آدمی بولتا ہے لیکن زبان میں پاکیزگی آئے، ذکر میں برکت ہو جائے، اس کے لیے آدمی حضور پہ درود پڑھ لیتا ہے نا، حضور کا ذکر کر لیتا ہے۔ تو ذکر سے مقصود کیا ہوتی ہے؟ کیا بات ہوتی ہے؟ اپنی بات کو افضل کہنا۔ ذکر سے مقصود اپنی بات کو افضل کہنا ہے، ذکر سے یہی مقصود ہوتا ہے۔ یہی نظریہ کس کا رہا ذرا دیکھیں آپ۔ مجدد الفسانی علیہ رحمہ وہی مکتوبات پہلا حصہ صفحہ 35 کے اندر فرماتے ہیں، وہی شیخ فرید بخاری کو خط لکھتے ہوئے اس سعادت نامے کو اپنی نجات اخروی کا وسیلہ بنائیں۔ تم تو یہاں پریشان ہو، اس کو وسیلہ بنائیں، ہم اگر منہ مبارک کو وسیلہ بنائے تو پریشان، خلد آباد جا کر پیراہن کو وسیلہ بنائے تو پریشان، قبر پہ مزارات پہ جا کر اللہ کے ولیوں کو جو ہے وسیلہ بنائے تو پریشان۔ ارے مجدد الفسانی کہتے ہیں میاں شیخ فرید صاحب سنیے، جو خط میں تم کو بھیج رہا ہوں اسی خط کو تم آخرت میں کامیابی کا وسیلہ بنا لو، اس خط کو وسیلہ بنا لو، خط کو۔ کہا جب مجدد الفسانی کے خط کا یہ مقام ہو سکتا ہے تو میرے محبوب جو امام الانبیاء ہیں ان کی نسل اور ان کے بدن پہ جو کپڑا لگ جائے اس کا مقام کتنا اعلیٰ ہوگا۔ بہت بلند و بالا فرماتے ہیں کہ اپنی نجات اخروی کا وسیلہ بنائیں۔ یہ مقصد نہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والتحیہ کی مدح و ثنا کرے، یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ مقصد کیا ہے؟ بلکہ اپنے کلام کو آپ کے ذکر شریف سے مزین اور آراستہ کرنا۔ زور سے بولو یار، مطلب میری بات میں دم آ جائے مصطفیٰ کی تذکرے سے، میری بات میں عظمت پیدا ہو جائے مصطفیٰ کے تذکرے سے۔ تو یہی تو ہم لوگ کہتے ہیں بابا جب باتوں میں دم پیدا کرنا ہے تو مصطفیٰ کا ذکر کرنا ہے، تو کہا جب دعا میں دم پیدا کرنا ہے تو اول آخر مصطفیٰ پہ درود پڑھنا ہے، مصطفیٰ پہ درود پڑھنا۔ آگے مجدد الفسانی نے اس پہ نظریہ جو پیش کیا تو فوراً ایک عربی کا شعر پیش کیا جو حسان ابن ثابت نے کبھی کہا تھا، ما ان مدحت محمدا مقالتی ولکن مدحت مقالتی محمدی۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بات سے حضور کی تعریف نہیں کی ہے بلکہ حضور کی تعریف کر کے اپنی بات میں وزن پیدا فرما لیا، بات میں وزن کر لیا مصطفیٰ کی تعریف کر کے۔ کہا امام احمد رضا میں جو وزن آیا تو یہ وزن کیوں آیا؟ کہا اگر بات کرو مصطفیٰ کا ذکر کر کے تو بات میں وزن پیدا ہو جاتا ہے۔ کہا احمد رضا تو ہر لمحہ مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں، اس لیے اللہ نے بھی ان کے اندر وزن پیدا فرما دیا، وزن پیدا فرما دیا۔ تو جو نظریہ مجدد الفسانی کا تھا وہی نظریہ امام احمد رضا خان نے پیش فرمایا، وہی نظریہ پیش کیا ہے۔ ایسے ہی ایک موقع پر تبرکات کے تعلق سے ذرا دیکھیں، تبرکات میں بھی انہوں نے گفتگو فرمائی، سلسلہ نقشبندیہ کی پہلی فضیلت یہ بیان فرمائی، وہ سنیں اور ایمان بھی تازہ ہوگا انشاءاللہ۔ اور یاد رکھو انہوں نے ذہن دیا ہے سارے سلسلے ہمارے ہیں، بولو سبحان اللہ، یہی ہمارا نظریہ ہے نا، سارے سلسلے ہمارے ہیں، شرط یہ کہ گڑبڑ نہ ہونے پائیں۔ گڑبڑ سے مطلب سمجھ رہے کہ نہیں؟ ورنہ کچھ لوگ تو اب قادری بھی لکھنے لگے ہیں، نقشبندی بھی لکھنے لگے ہیں، مجددی بھی لکھنے لگے ہیں، اب دیکھو آگے آگے چل کے وہ رضوی بھی لکھیں گے، سمجھ رہے ہیں نا، شاذلی بھی لکھ رہے ہیں۔
میں نے خود دیکھا شاذلی، سمجھ لینا اپنے کیا بتاؤں، دعا تعویذ کرتے ہیں، اپنے محلے ہی میں رہتے ہیں، رحمانی بھی لکھنے لگے، لو رحمانی بھی لکھنے لگے۔ ابے ہم سے بڑا رحمانی اور نقشبندی کون ہوگا؟ کیونکہ ہم لوگ علامہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی کو خالی زبان سے نہیں مانتے ہیں، دل سے مانتے ہیں، دل سے ان کی عظمت کو تسلیم کرتے ہیں۔ ہم رحمانی ہیں، ہم نقشبندی ہیں، الحمدللہ۔ جی تو دیکھیے تبرکات اور سلسلہ نقشبندیہ یہ پیغام عام کریں۔ مکتوبات امام ربانی پہلا حصہ صفحہ 88 کے اندر فرماتے ہیں جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بات اور دیکھی میں نے کہ مکتوبات میں کہیں سواد نہیں ہے، درود کی جگہ، درود کی جگہ سواد نہیں ہے، علیہ الصلوۃ والسلام کی جگہ عین نہیں ہے، رضی اللہ تعالی عنہ کی جگہ را نہیں ہے۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ مطلب امام مجدد الفسانی کا بھی یہی نظریہ تھا کہ درود لکھا جائے تو پورا لکھا جائے، علیہ الصلوۃ والسلام کہا جائے تو پورا کہا جائے۔ مطلب جو مجدد الفسانی کا نظریہ تھا کہ پورا پورا ادھورا نہیں، وہی نظریہ امام احمد رضا نے بھی تو پیش فرمایا ہے، اور بڑی اچھی مثال دی ہے۔ فرماتے ہیں القلم احد اللسانین، قلم انسان کے پاس دو زبان، ایک قلم کی زبان، ایک چمڑے کی زبان، ایک قلم کی زبان، ایک چمڑے کی زبان۔ کہا قلم سے لکھا عین، قلم سے لکھا صاد، قلم سے لکھا را، دعائیہ۔ تو کہا زبان سے بولو، کہا عین، علیہ الصلوۃ والسلام ہوا کیا؟ کہا صاد، صلی اللہ علیہ وسلم ہوا کیا؟ کہا را، رحمت اللہ علیہ ہوا کیا؟ نہیں نا، تو کہتے قلم ایک زبان ہے۔ کہا جب چمڑے کی زبان سے بولے را تو پورا نہیں ہوتا، چمڑے کی زبان سے بولے صا پورا نہیں ہوتا، چمڑے کی زبان سے بولے عین تو پورا نہیں ہوتا۔ کہا جب چمڑے کی زبان سے یہ بولو تو پورا درود نہیں ہوتا ہے، پورا دعائیہ کلمہ نہیں ہوتا ہے۔ تو اگر لکڑی کے قلم سے یا پلاسٹک کے قلم سے لکھ دیا جائے تو یہ کیسے پورا درود ہو جائے گا؟ یہ کیسے پورا درود ہو جائے گا؟ جو نظریہ مجدد الفسانی کا رہا، الحمدللہ پورا درود لکھا۔ فرماتے ہیں کہ جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت تمام انبیاء و رسول علیہم الصلاۃ و تسلیمات کی ولایتوں سے فائق و اعلیٰ، انبیاء سے کہوں، انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیسا اچھا تمہارا ہمارا نبی، سب سے فائق و اعلیٰ۔ اسی طرح ان اکابر کی ولایت، اکابر کی ولایت تمام اولیاء قدس اللہ تعالی اسرارہم کی ولایت سے فائق و اعلیٰ ہے۔ ایسا کیوں نہ ہو، حالانکہ ان اکابر نقشبندیہ قدس اسرارہم کی ولایت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح منسوب ہے۔ کس کی طرح منسوب ہے؟ یہ ایک ذہن اور دیا نسبت کا، صدیق اکبر سے منسوب ہے اس لیے۔ تو اب کہا بھائی نقشبندی سلسلہ، یہی خالی اسی پر زور دیا تو سلسلے کا جھگڑا لوگ بڑھاوا دیں گے۔ تو مجدد الفسانی کی نظریں دیکھ رہی تھی کہ جھگڑے کو بڑھاوا دیں گے، سلسلے کے جھگڑے کو بڑھاوا دیں گے لوگ، تو فوراً آگے فرماتے ہیں ہاں دوسرے سلاسل کے بعض کاملین کو بھی یہ نسبت نصیب ہوئی ہے۔ مطلب دوسرے سلسلوں کی بھی تعریف کی اور اپنے سلسلے کی بھی تعریف کی۔ معلوم یہ ہوا جتنے سلسلے ہیں سب سلسلے اہل سنت کے ہیں۔ یہی نظریہ مجدد الفسانی کا تھا، تو کہا یہی سلسلہ نظریہ تو وہ حالات علی رحمہ کے خلفاء کا تھا۔ صدر الافاضل علی رحمت الرضوان وقت کے زبردست مفسر، محدث، وہ زبردست جو ہے مفسر وہ فقیہ اور محدث، وہ فرماتے ہیں اپنے نام کے آگے کہ میں لکھتا ہوں رضوی اشرفی، کہا اعلیٰ سے نسبت ہے اس لیے رضوی ہو، مخدوم پاک کا ماننے والا ہو اس لیے اشرفی ہو۔ دیکھو یہ نظریہ تھا ہمارا، عجب نظریہ ہم لوگوں نے پیدا کر لیا کہ سلسلے کے جھگڑے میں پریشان ہیں۔ فرماتے ہاں دوسرے سلاسل کے بعض کاملین کو بھی یہ نسبت نصیب ہوئی ہے، لیکن وہ بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ولایت سے اخذ کر کے۔ سبحان اللہ، مطلب صدیق اکبری آگے ابھی آئے گا، ایک صحابہ کا موضوع لیں گے تو بتائیں گے، تو وہاں پہ بتایا ہے کہ جو صدیق کا مقام ہے کوئی صحابی وہاں تک نہیں پہنچ سکا،
कोई भी नहीं पहुंच सका सहाबा में। जो उमर फारूक का मकाम है वहां तक कोई नहीं पहुंच सका। उसकी वजह भी बताई है, इंशाअल्लाह कभी मौजू लेंगे फिर मुजद्दिद अल्फसानी और सहाबा के बारे में क्या कहते हैं। बहरहाल तो सिद्दीक़ अकबर से की विलायत से अखज़ करके, क्योंकि हज़रत अबू सईद ख़रास ने इस निस्बत के दवाम हुसूल की खबर दी, क्योंकि इस शेख अबू सईद रहमतुल्लाह अलैह को हज़रत सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु का जुब्बा शरीफ हासिल था। किसका जुब्बा? जोर से बोलो यार। कहा जिनके पास जुब्बा था सिद्दीक़ अकबर का, उनको जबरदस्त अजमत और निस्बत हासिल हो गई, उनकी विलायत अजमत हो गई, अजमत वाली हो गई। तो कहा जब सिद्दीक़ अकबर का जुब्बा किसी के पास होता है तो इतना मकाम होता है, तो सोचो मुस्तफा का पैराहन आका अलैहिस्सलाम का जो है तबर्रुकात जिसके पास होंगे उसका मकाम कितना बुलंद वाला होगा, उसकी अजमत कितनी बुलंद होगी। इसीलिए हम सादाते कराम की बड़ी इज्जत करते हैं, क्योंकि जब जुब्बा रखने वाले की ये शान होती है तो हम तो नबी की असल की आका अलैहिस्सलाम की नस्ल की ताज़ीम करने वाले हैं, हमारी शान क्या होगी। बहरकैफ आगे और इरशाद फरमाते हैं कि इस शेख को, शेख अबू सईद रहमतुल्लाह अलैह को हज़रत सिद्दीक़ अकबर का जुब्बा शरीफ पहुंचा था, इसलिए उनको यह मकाम आता। अब आला तो जब इसको देखा तो यूं कहा, उनके हर नाम और निस्बत पे नामी दुरूद। अरे बोला यार। उनके हर नाम और निस्बत पे नामी दुरूद, उनके हर वक्त और हालत पे लाखों सलाम, उनके हर वक्त और हालत पे लाखों सलाम इंशाअल्लाह। और सिलसिला रहेगा। अल्लाह ताला हमें सारे सिलसिलों के फैजान से मालामाल फरमाए। कादरी सिलसिला, नक्शबंदी, सोहरवर्दी, चिश्ती, सारे सिलसिलों के फैजान से मालामाल फरमाए और इन्हीं सिलसिलों के फैजान को हमें आगे बढ़ाने की ताकत और क़ुव्वत अता फरमाए। चंद सवालात हैं इंशाअल्लाह, इनके जवाब। एक शख्स कहता है मैं किसी मुजद्दिद को नहीं मानता, न किसी आलिम गंगोही पंगोही अम्बेठवी वर्टी को नहीं मानता, मैं सिर्फ कुरान और हदीस और सहाबा की तालीमात को मानता हूँ, तो क्या मैं मुसलमान नहीं? हाँ हाँ, यानी कुरान और हदीस को मानता है। किसको मानता है? जोर से बोलिए तो अभी पकड़ में आएगा वो। किसको मानता है? चलो कुरान अभी रहने दे, कुरान तो अज़मत वाली किताब है। हदीस एक देखे, मिशकात की हदीस पाक, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं हर सदी के शुरू में या आखिर में अल्लाह ताला एक ऐसे को पैदा फरमाता है जो दीन की तजदीद का काम करता है। आसान लफ्ज़ों में यूँ समझें, शरीयत के ऊपर जो गर्दो गुबार आ जाता है अल्लाह तबारक व तआला उस ज़ात के ज़रिए से उस गर्दो गुबार को दूर फरमा देता है, उसी को मुजद्दिद कहा जाता है। उसी को क्या कहा जाता है? मिशकात की हदीस, उसी को मुजद्दिद कहा जाता है। अब हदीस में आया कि उसको मुजद्दिद कहा जाता है जो गर्दो गुबार को दूर कर रहा है, तो जाहिर सी बात है जब गर्दो गुबार को वो दूर करेगा, मामला क्लियर करेगा, तो उसको तो मानना ही पड़ेगा। नहीं मानोगे तो लफड़े में आ जाओगे। अब अगर बोलो कि यार हदीस को मानता, तो हदीस का तो इनकार हो रहा है ना। इनकार हो रहा है कि मानना हो रहा है? जोर से बोलिए। फिर भी बोले यार, जबरदस्ती वाली बात। और कुरान से बताएंगे हम किसी आलिम को नहीं मानते, तो कहा आलिम को नहीं मानते, सबसे बड़े जाहिल तो तुम ही हो गए, क्योंकि कुरान कहता है फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून, अगर तुम्हें नहीं आता, और जाहिर सी बात है नहीं आता तभी तो ऐसा बोलता है ना। कहता अगर कुरान कहता नहीं आता तो इल्म वालों से पूछ लो, और इल्म वाले को आलिम कहते हैं। बोल दो यार, कुरान कह रहा है पूछो, ये कहता है मैं नहीं मानता। हदीस क्या कहती है? आका फरमाते हैं इत्तखदन, एक वक्त आएगा अल्लाह उलमा को उठा लेगा, इत्तखदन नास रूसन जुहाला फाफ्तौ बिगैर इल्मिन फदल्लु व अदल्लु। मुस्लिम शरीफ किताबुल इल्म की हदीस से पाक आका फरमाते हैं उलमा को अल्लाह उठा लेगा तो लोग जाहिलों को अपना पेशवा बना लेंगे। हदीस वदीस आती नहीं, फिक़्ह के मसाइल मालूम नहीं रहते और इधर उधर बकवासें करते रहते, तो जाहिलों को पेशवा बना लेंगे और जाहिल फतवे देंगे, खुद गुमराह होंगे, दूसरों को गुमराह करेंगे। मतलब आलिम को पकड़ना जरूरी है। पकड़ना जरूरी है कि नहीं? अगर जरूरी है तो बोल दो सुभान अल्लाह यार। हाँ, मालूम यह हुआ कि आलिम को पकड़ना जरूरी है। जब आलिम को पकड़ेंगे तो कुरान मिलेगा, हदीस मिलेगी। अब ये जुमला बोलना तज़ाद पर मबनी है। अल्लाह ताला का माक़ू कुरान पर और हदीस पर जब अमल की ताकत अता फरमाएगा तो मुजद्दिद और आलिम की पैरवी की भी ताकत अता फरमाएगा, क्योंकि कुरान कहता है अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम।
اللہ کی پیروی کرو، رسول کی پیروی کرو اور حکم دینے والوں کی پیروی کرو۔ کہا اللہ اس کے رسول حکم نہیں دیتے کیا؟ کہا دیتے ہیں، لیکن بعد میں ان کا پیغام جو پیش کریں گے انہی کو علماء مجدد کہا جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو ماننا پڑے گا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اگر آگے تو ایک بات سبحان اللہ بول دو۔ قرآن پر الف لام میم پڑھنا جائز ہے، اس عمل کو حدیث پاک سے ثابت فرمائیے۔ الف لام میم پڑھتے ہیں نا ہم لوگ سرہانے؟ ارے ہم تو جب قبر پر پڑھنے کی بات کریں گے تو بہت ساری چیزیں ثابت کر ڈالیں گے۔ وقت بہت ہو گیا ہے، ورنہ بہت ساری چیزیں ثابت کرتا۔ ایسے تو جو سوال کیا ہے اگر بعد میں ملیں گے تو میں اسکین دے دوں گا یا فوٹو کھینچ لے وہ۔ پھر بھی ابھی خالی شرح الصدور کی ایک حدیث سن لیں، شرح الصدور۔ اور یہاں پر علامہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی کا فرمان بھی سناتا ہوں۔ انہوں نے بھی لکھا اس روایت کو کہ جس آدمی کی قبر پر سرہانے کھڑے ہو کر الف لام میم سے لے کر مفلحون تک اور پیتیان آمن الرسول سے لے کر فانصرنا القوم الکافرین تک پڑھ دیا جائے، علامہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جس کی قبر میں پڑھا جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو عذاب قبر سے نجات عطا فرمائے گا۔ ہاں رحمانی اگر ہو تو مانو اس بات کو، نقشبندی ہو تو مانو اس بات کو۔ سمجھ رہے نا؟ ہم تو الحمدللہ مانتے ہیں، کرتے بھی ہیں۔ اور شرح الصدور کے اندر بھی یہی حدیث ہے کہ جس کی قبر پہ پڑھ دیا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عذاب قبر سے۔ ہاں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ ہم تو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر بھی پڑھتے ہیں، پڑھنا چاہیے۔ ماحول بنا لو، خاموش کھڑے رہتے ہیں ہم لوگ، ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، پڑھو۔ اس کا پڑھنے کا فائدہ حدیث میں آیا مشکات کی، ایک صحابی کے دفن تدفین میں آقا تشریف لے گئے، فارغ ہوئے، قبر تنگ ہونے لگی تھی تو حضور نے پڑھا سبحان اللہ الحمدللہ، پڑھو سب لوگ، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر۔ سرکار پڑھتے رہے، صحابہ نے سنا تو صحابہ بھی پڑھنے لگے کیونکہ سرکار کو پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اور جب حضور فارغ ہو گئے فوراً سوال کر دیا حضور اتنی دیر تک آپ کیوں پڑھتے رہے؟ مشکات کے اندر یہ حدیث موجود ہے، سعد ابن معاذ کا جنازہ تھا وہ، تو کیوں پڑھتے رہے؟ آقا فرماتے لقد تضايق على هذا العبد الصالح قبره حتى فرج الله عنه۔ آقا فرماتے ہیں جب تدفین کر دی گئی تھی اس نیک بندے پر، کیونکہ صحابی ہے نا، صحابی ہے اس لئے کہتے ہیں اس نیک بندے پر قبر تنگ ہو رہی تھی، سمٹ رہی تھی، جب میں نے ان کلمات کو پڑھا اللہ نے قبر میں کشادگی پیدا فرما دی ہے۔ اور بہت ساری چیزیں آئیں گی، بات کریں گے تو کتنی دیر بیٹھنا۔ مسلم شریف کی حدیث میں آیا ایک صحابی نے وصیت کی کہ اتنی دیر میری قبر کے پاس بیٹھے رہنا جتنی دیر میں اٹھنی ذبح کر کے اس کا گوشت بانٹا جاتا ہے، کم سے کم 2 گھنٹہ تو لگتا، اتنی دیر بیٹھے رہنا تاکہ میں انسیت حاصل کروں۔ بات آئے گی تو بہت آگے تک جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو غیر شرعی کلمات نکلے ہوں تو میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جو لوگ سنت نہ پڑھیں سنت پڑھیں۔ السلام علیکم۔